day, late at night, not okay. زندگی میں اصل میں کامیاب عورت کون ہوتی ہے؟ ہمارے مائنڈ میں کامیاب عورت کا تصور وہی ہوتا ہے جو پڑھ لکھ کر ڈگری لے کر بہت سا پیسہ کما رہی ہو، جاب کر رہی ہو، اور کچھ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ گھر چلا لیا یا پھر گول روٹی بنا لی، اور کچھ کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، بس کھا لیا، پی لیا، سو لیا۔ کامیابی کے لیے پیسہ کما لینا ہی ضروری نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کا ہے، اور اگر آپ میری طرح آپ بھی گھر بیٹھی ہیں، ایک ہاؤس وائف ہیں، تو اپنے گھر کو چلا رہی ہیں اور بچے پال رہی ہیں، گھر کو ایک مخصوص آمدنی میں چلا رہی ہیں، تو آپ ایک کامیاب عورت ہیں۔ اس کے ساتھ بس آپ کو کچھ ٹپس فالو کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کو میں یہ بتاتی جاؤں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یقین کریں کہ مجھے اس سے بہت خوشی ملتی ہے۔ تو میرا سب سے پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے کہ خود اعتماد ہونا، کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ آپ اگر اپنے آپ کو، آپ کا پتہ ہے کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، میں ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے کیسے کامیاب ہو سکتی ہوں، یہی خود اعتمادی آپ کو کامیاب کروائے گی۔ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے خود اعتمادی سے آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ پہ میں یہ کہوں گی کہ کامیاب عورت کی پہچان اس کے بچوں کو دیکھ کر بھی ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ کے بچوں میں اچھے مینرز نہیں ہیں، انہیں بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہے، تو پھر آپ کامیاب کیسے ہوئیں؟ میں نے بہت سی ویل سیٹلڈ فیملی دیکھی ہیں، بہت سی ایجوکیٹڈ فیملی کے بچے دیکھے ہیں، جن میں کسی قسم کے مینر نہیں ہوتے، یہاں تک کہ بڑوں سے بات کرنے کا بھی نہیں پتہ۔ بہت سی نارمل فیملیز ہوتی ہیں جن کے بچے دیکھتے ہیں جہاں بچے ادب اور تمیز والے ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، کامیاب ہونے کے لیے نا اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے سرمایہ ہیں، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ تو نیکسٹ ٹاپک جو کامیاب ہونے کا ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی، کامیاب ہونے کے لیے اللہ سے تعلق بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے، یہ ہم نے خود دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، تو اگر ہم اس مقصد کو ہی بھول گئے تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے طریقے بتا دیے ہیں۔ نماز پڑھو، نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی نماز ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم کامیابی کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن نماز کی طرف نہیں جاتے۔ میری بہنوں، کامیابی کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے نماز کی طرف جانا ہوگا، تو کامیابی خود ہماری طرف آئے گی۔ اور نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ آپ خود کو کیسے رکھتی ہیں، خود کی پرسنالٹی کو کیسے گروم کرتی ہیں۔ سارا دن ایسے ہی نہ کپڑے چینج کیے، نہ بات لیا، بال بکھرے ہیں، یعنی خود کا بالکل خیال نہیں رکھتی، خود سے اسمیل آ رہی ہے، تو ایسے میں آپ کامیاب کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ہم بچوں کی بات بھی ضرور کریں گے۔ نیکسٹ جو ٹاپک آ جاتا ہے، ساتھ بچوں کا خیال کیسے رکھتی ہیں، کیونکہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ چھوٹے بچے گندے پھر رہے ہیں، انہوں نے کپڑے پہنے نہیں ہیں، نہ بال بنائے ہیں، ایسی صورت میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتی ہیں؟ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی خیال ہم نے ہی رکھنا ہے، تو یہ تو ہم نے مینیج کرنا ہے، کس طرح گھر کے ساتھ ساتھ خود کو، اپنے بچوں کو مینٹین رکھا جائے۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ خود کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں اور گھر کو مینٹین کرنا ایک کامیاب عورت بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ کے اندر سے اچھی سی خوشبو آئے اور اچھے سے آپ ریڈی ہوں، اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے آپ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ آپ جس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیں، جس طرح آپ مینیج کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی سی ڈریسنگ کر سکتی ہیں، بچوں کو اچھا سا ڈیلی ریڈی کریں، بات لیں، ان کو ڈیلی نیو ڈریس پہنائیں، صاف ستھرا ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنی بار بھی یوز کیا ہو۔ تو اس کو یہ کہ صاف ستھرا بچوں کو ڈیلی ڈریس پہنایا جائے، ان کو کلین کیا جائے تاکہ بچے بھی اچھے لگیں۔ تو کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ یہ کہ آپ اپنے گھر کو کیسے رکھتی ہیں۔ گھر میں سلیقے سے رکھی ہوئی ایک چیز آپ کی تربیت بتاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ بہت مہنگی مہنگی چیزیں لے آئیں، آپ کے پاس بہت مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیسز ہوں یا پھر فرنیچرز ہوں، تو پھر ہی اپنے گھر کو اچھا لگے گا۔ آپ کم بجٹ میں رہ کر اپنے گھر کو سلیقے سے رکھیں،
جہاں جس چیز کی جو جگہ ہے نا اسے وہیں رکھے. جو گھر کو سجانے والی عورتیں ہیں نا وہ اپنی ماں باپ کی تربیت کو ظاہر کرتی ہیں. کس طرح انہوں نے سلیقہ سیکھا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تو بہت اچھے گھر کی ہے. اچھے گھر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت ویل سیٹلڈ گھر کے ہوں یا پھر بہت پیسے والے ہوں. اچھے گھر سے مراد یہ ہے کہ جہاں بہت عزت، احترام اور مینرز سکھائے جاتے ہوں اور محبت ہو. تو یہ چیزیں ہی جو گھر ہے نا وہ ہماری تربیت کو ظاہر کرتا ہے. اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ اپنی پرسنل سیونگ کرتی ہیں. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جس کو بہت ہی کم عورتیں کرتی ہیں، جبکہ ہمارے اپنے پاس اپنی پرسنل سیونگ ہونا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ہم جاب کریں تو تب ہی سیونگ کریں. ہمیں جو کچھ پاکٹ منی ملتی ہے اس میں سے بھی کر سکتے ہیں. پرسنل سیونگ جو ہے نا ہمیں بہت سی جگہ پہ کام آتی ہے. ہم میں سے بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں کہ یہ سیونگ گھر پہ کپڑوں پہ یا بچوں پہ لگا دیتی ہیں جو بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے، اور خود اپنے پاس بالکل بھی نہیں رکھتی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو پرسنل سیونگ ہے یہ آپ کی طاقت ہے. یہ کسی کی مشکل وقت میں نا آپ کے پاس کام آ سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہسبینڈ کے پاس نہیں ہے، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ جو سیونگ ہوتی ہے آپ کے کام آتی ہے. آج سے آپ نے نا کوشش کریں کہ پرسنل سیونگ کرنا سٹارٹ کر دیں. کامیاب عورت ہونے کے لیے پرسنل سیونگ ہونا بہت ضروری ہے. میں بھی یہ نہیں کر پاتی تھی. 2-3 ہزار جمع ہو جانے اور پھر میں نے کیا کرنا، گھر کی کوئی چیز لے آنی. کچھ بھی نظر آ رہا ہے نیک کے لیے، چلو وہ لے آتی ہوں. تو اس طرح نا میں اپنی ساری سیونگ یوز کر دیتی تھی اور سیو نہیں کر پاتی تھی. تو پھر میں نے کچھ ٹائم سے یہ طریقہ سوچا کہ اس طرح انسان بہت مشکل میں آ جاتا ہے، ٹائم مشکل سے گزرتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرسنل سیونگ ضرور کریں. تو اس کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو وہ یہ ہے کہ 1-2 ہزار جتنے بھی آپ کے پاس بچ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں بچیں گے تو آپ نے سیونگ کرنی ہے. سیونگ کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی بچیں وہ آپ نے سیو کر دینے ہیں، اور اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیں کہ اب یہ میں نے یوز نہیں کرنے، کتنی بھی ضرورت آئے. کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں ضرورتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اگر آپ سوچیں کہ میں نیکسٹ منتھ میں سیو کر لوں گی تو اس منتھ میں یہ والی اپنی ضرورت پوری کر لیتی ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. نیکسٹ منتھ میں ہمیں اور ضرورت آ جاتی ہیں. ہماری ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. اس منتھ میں ہم نے سوچا ہے ہم یہ لے رہے ہیں تو نیکسٹ منتھ میں ہم کچھ اور سوچ لیتے ہیں. تو ہماری ضرورتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں. تو ہم نے خود اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے کہ یہ جو میرے پاس 1 یا 2 ہزار بچ گئے ہیں اس کو میں نے سیو کرنے ہیں، یوز نہیں کرنے. کوئی بھی ضرورت ہو اسے سائڈ پر رکھ کے بھول جائیں، مائنڈ میں تو رکھیں ہی نہ. اس طرح آپ سیونگ کر پائیں گی. اور اس کے بارے میں آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا، ہسبینڈ اور بچوں کو بھی، کیونکہ جس کے مائنڈ میں ہوگا نا وہ، چاہے آپ کے مائنڈ میں ہو چاہے آپ کے ہسبینڈ میں کے مائنڈ میں، تو وہ پھر مائنڈ میں جب ہوگا تو پھر ہم اسے یوز کرنے کی کوشش کریں گے. تو بس مائنڈ میں نہیں اسے رکھنا، اس کو سائڈ پہ رکھ کے بھول جانا ہے. تو اس طرح یہ آپ کی سیونگ ہو سکے گی اور آپ اس کو پھر کسی بھی مشکل ٹائم میں یوز کر سکتی ہیں. تو ایک کامیاب ہونے کا یہ بھی طریقہ ہے، پرسنل سیونگ اپنی ہونی بہت ضروری ہے. تو لاسٹ ٹپ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے سب کے ساتھ، اور کیسا ہونا چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. باہر والوں کے ساتھ جیسے گیسٹ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہوتا. جیسے بہن بھائی ہو گئے، اسی طرح ہمارے ان لاز ہو گئے، خاص طور پہ ہسبینڈ کے ساتھ. تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کامیاب ہونے کے لیے ہمارا ایک اخلاق ہونا بھی بہت ضروری ہے. اچھے اخلاق کو رکھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی اس انسان کی پہچان ہوتی ہے، وہ پھر ایک پورا کامیاب انسان بنتا ہے. تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے، اپنے اخلاق کو سب کے لیے اچھا رکھنا ہے، اندر والوں کے لیے بھی باہر والوں کے لیے بھی. جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا نا تو پھر کامیابی خود ہی ہمارے قدم چومے گی. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.